بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات اہل بیت میں ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد سفید رنگ کا پرندہ آپ کی لاش پر آیا اور اس نے آپ کے خون سے اپنے پروں کو غلطاں کیا اور اس ایسی جگہ گیا جہاں بہت سے پرندے تھے جو چہچہا رہے تھے اور دانے پانی کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پرندے نے دوسرے پرندوں سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم دانے پانی کی یاد میں کھوئے ہو، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور العین کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور ان کا جسم کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہے، ابھی تک ان کا خون تازہ ہے۔ پرندوں نے یہ خبر سنی تو وہ میدان کربلا میں آئے، جہاں انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ ذبح ہو چکے تھے، آپ کا سر ملعون کاٹ کر اپنے ساتھ کوفہ لے گئے تھے، آپ کو کسی نے غسل اور کفن نہیں دیا تھا، آپ کا جسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو چکا تھا اور صحرا کی گرم ریت اڑ اڑ کر آپ کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ جنگل کے جانور اور پہاڑوں صحراؤں سے جنات آ کر آپ کی زیارت کر رہے تھے۔ جب پرندوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگے، پھر انہوں نے اپنے پروں پر آپ کا خون لگایا اور مختلف اطراف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی زبان بے زبانی سے لوگوں کو یہ بتانے لگے، لوگوں، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ان کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ یہ پرندہ جہاں بھی جاتے دوسرے پرندے ان کے گرد جمع ہوتے اور سب مل کر امام حسین کا غم مناتے تھے۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ منورہ آیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا اور کافی دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان میں نواسے کا پرسہ دیتا رہا۔ اس پرندے کو دیکھ کر دوسرے پرندے جمع ہو گئے اور اپنی اپنی بولیوں میں غم حسین مناتے رہے۔ اہل مدینہ نے پرندوں کی بے تابی دیکھی، لیکن ان کو معلوم نہ ہو سکا یہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے پرندوں کی بے تابی اور بے چینی کا دن لکھ لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہیں معلوم ہوا یہ وہی دن تھا جب پرندے بے چین اور بے قرار تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دے رہے تھے۔ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پرندہ اڑ کر ایک یہودی کے باغ میں آیا اور ایک درخت پر بیٹھ کر ساری رات غم حسین میں گریہ کرتا رہا۔ اس باغ کے مالک یہودی کی ایک نابینا اپاہج بیٹی تھی۔ یہودی دن کے وقت اس کو بیٹی کو باغ میں لے آتا تھا، رات کو واپس لے جاتا تھا۔ اس دن یہودی اپنے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر نہ لے جا سکا۔ اس لڑکی کو تمام رات درخت کے نیچے گزارنا پڑی۔ جس درخت کے نیچے یہودی کی اپاہج بیٹی بیٹھی تھی، اسی درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا۔ اس کے پروں سے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قطرہ گرا جو اس کی آنکھ پر آیا۔ امام علی مقام کی برکت سے اس کی وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر ایک قطرہ دوسری آنکھ پر گرا، وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ مزید قطرے گرے، وہ اس لڑکی نے اپنے جسم پر مل لیے تو اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صبح ہوئی، لڑکی کا باپ آیا، اس نے باغ میں ایک تندرست لڑکی کو چلتے دیکھا تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اس باغ میں اپنی اپاہج اور بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، تمہیں میری اس بیٹی کے متعلق کچھ علم ہے؟ تو لڑکی نے کہا، ابا جان، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی وہی بیمار بیٹی ہوں۔ یہودی یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا، تم تندرست کیسے ہوئی ہو؟ بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس درخت کے نیچے لے کر گئی جس پر پرندہ بیٹھا تھا اور غم حسین منا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، رات کو اس پرندے کے پروں سے خون گرا جس سے میں ٹھیک ہو گئی۔ اس پر یہودی نے اس پرندے سے کہا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، مجھ سے میری زبان میں گفتگو کرو۔ اللہ پاک نے اس پرندے کو بولنے کی قوت عطا کی۔ اس نے کہا، میں دوسرے پرندوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک پرندہ آیا، اس نے ہم سے کہا، تم دانہ چگنے میں مصروف ہو اور خوشگپیاں لگا رہے ہو، جبکہ گرم ریت پر امام حسین ذبح ہو چکے ہیں اور ظالموں نے ان کا سر کاٹ لیا ہے، ان کا پورا خاندان اجڑ گیا ہے۔ یہ سن کر ہم صحرائے کربلا میں پہنچے تو ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرائے کربلا میں لیٹا دیکھا، ان کے حلقوم سے خون جاری تھا، وہ ہم نے اپنے پروں پر مل لیا اور متفرق اطراف کی طرف روانہ ہوئے، اور میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جب یہودی نے اس پرندے کی گفتگو سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ جس کے خون پاک کی چھینٹوں میں اتنی برکت ہے،
اس کا نانا سچا نبی ہے۔ چنانچہ یہودی اپنی بیٹی اور قوم کے 500 افراد کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔